अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ ज़मीनों के तलबगार नमाजी हो जा, ऐ ज़मीनों के तलबगार नमाजी हो जा, ऊँचे महलों के ख़रीदार नमाजी हो जा। शाम से सुबह तलक, सुबह से फिर शाम तलक, शाम से सुबह तलक, सुबह से फिर शाम तलक चीखते रहते हैं ये मीनार नमाजी हो जा। और किसकी हिम्मत जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसकी हिम्मत जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, शर्त ये है कि मेरे यार नमाजी हो जा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हकीकत ये है कि आज मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं और मुसलमानों की ज़ुबू हाली, पसपाई और तनज़्ज़ुली के किसी चीज़ में कामयाब ना होना, हमेशा शिकस्त खाना, जहाँ इसके और दूसरे बहुत से असबाब हैं, उनमें से एक सबब ये भी है कि हमने अपने रब को फरामोश कर दिया है। हमने नमाज़ों से दूरी बना ली है, जबकि 5 वक्त मस्जिद की अज़ानों से हमको एक पैगाम मिलता है, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह। अगर कामयाबी चाहिए तो नमाज की तरफ आओ, कामयाबी चाहिए तो मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन हम सुनते हैं और फरामोश कर देते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान हर मैदान में पीछे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने और दुनिया की चीज़ों को तो फॉलो करना, उनको पसंद करना, ये चीज़ें तो हमने सीख ली हैं, लेकिन रब को राज़ी करना हम भूल चुके हैं। याद रखिए कि जिसने रब को राज़ी कर लिया तो सारी मखलूक फिर उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है, सारी मखलूक उसकी हो जाती है। आज हमारा मामला ये है कि हम नारे बहुत बड़े बड़े लगा लेते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बिलाशुबा ये बुज़ुर्गान दीन हमारे लिए पैरवी के लायक हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़बानी कह लेने से इनके आशिक नहीं मान लिए जाएंगे। सिर्फ नारा लगाने से हम इनके फॉलोवर सही मानों में नहीं कहलाएंगे, बल्कि हम उसी वक्त सच्चे गौस, गुलाम गौसे आज़म कहलाएंगे। हम उसी वक्त सच्चे गरीब नवाज के आशिक कहलाएंगे जब हम उनकी तालीमात पे अमल करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे, तब सही मानों में हम उनके ग़ुलाम कहलाने के हक़दार हो सकते हैं। आप तारीख़ें उठा के देखिए, वाक़यात पढ़िए बुज़ुर्गों के। क्या सरकार गौसे आज़म ने कभी नमाज को फरामोश किया है? क्या गरीब नवाज ने कभी नमाज़ों को छोड़ा है? क्या दूसरे दीगर औलियाए कामिलीन ने नमाज़ों को छोड़ा है? नहीं छोड़ा। बल्कि मुझे तो, मैंने जैसा सुना कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इबादात और मुजाहिदात से फारिग हुए तो अब्र का एक टुकड़ा आसमान पे छाया और उससे आवाज़ आई, है अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारी इबादतों से बड़ा खुश हुआ, आज से तुम्हारे ऊपर नमाज़ें माफ़। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लाहौल पढ़ा, कहा, ना माक़ूल, मुझे तू धोखा देना चाहता है? तू मेरा रब नहीं हो सकता। मुझ पर नमाज़ें कैसे माफ़ हो सकती हैं जब मेरे महबूब
نبیوں کے سردار پر نمازیں معاف نہیں ہوئیں تو مجھ پر نمازیں کیسے معاف ہو سکتی؟ ابر کا ٹکڑا چھٹا شیطان سامنے، کہا ہے عبد القادر آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین کو یہ جو مرتبے ملے ہیں، جہاں اللہ کا فضل شامل حال تھا، وہیں ساتھ ساتھ اللہ کو یہ راضی رکھتے تھے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں، اور ایک عاشق کیا کبھی یہ چاہے گا کہ محبوب کو جو پسندیدہ چیز ہے عاشق اس کو چھوڑ دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے دین کا، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر نمازیں معاف ہیں کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیاوی بھلاوے میں مت آئیے، اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے سر تو جھکائیے۔ اللہ کے آگے ہم سر جھکائیں گے، اللہ ہم کو سب کے سامنے سر بلند فرمائے گا۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، لوگ ہمارے آگے پیچھے چلیں گے۔ آج ہم نے خدا کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا پروردگار ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ نہیں۔ یہ نماز کہاں سے آئی؟ یہ معراج کا تحفہ ہے جو ہمارے لیے ہمارے آقا لے کر آئے تھے۔ معراج کا تحفہ ہے، گفٹ ہے یہ، اور جو گفٹ کو قبول نہیں کرتا وہ ماننے والا نہیں کہلاتا ہے۔ یہ تحفہ ہے، جب تحفہ میرے آقا دے رہے ہیں تو اس تحفے کو قبول کرنا عاشقوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری معراج ہو جائے گی۔ جانتے ہیں آپ کہ جب بندہ نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتا ہے نا، اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ رکوع میں جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ دوستو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا عاشق رسول بنائے، سچا اولیاء اللہ کا ماننے والا بنائے، نماز کا قائم کرنے والا بنائے۔ یاد رکھیے، اولی پرسش نماز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ حشر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا، نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ نماز پڑھیے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ نماز ہے کیا؟ اے عاشقان مصطفیٰ، نماز ہے کیا؟ نماز نبی کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ سرکار صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ اللہ۔ صحابہ نے پھر ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کیا تصور لے کے نماز پڑھیں؟ کہا یہ تصور باندھ کے نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور باندھ کے نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بن پا رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور جما لو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب دوستو، میں نے قرآن کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، کیسے روکتی ہے؟ یہی تصور جب پانچوں وقت آپ کے ذہن میں رہے گا کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، فجر میں یہی تصور پروردگار دیکھ رہا ہے، ظہر میں یہی تصور پروردگار دیکھ رہا ہے، عصر میں یہی تصور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مغرب میں یہی تصور رہے گا ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، عشاء میں یہی تصور رہے گا۔ آپ نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، تصور بڑھتا جا رہا ہے، ہم تصور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا
رہا ہے۔ جب یہ تصور کامل ہو جائے گا نا تو ہم شراب کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے ہاتھ رک جائیں گے، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جوا کھیلنے کے لیے آگے بڑھیں گے، ہمارا تصور چونکہ نماز نے ایسا بنا دیا ہے کہ رب ہمارا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جوئے سے باز آ جائیں گے۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کرنا چاہیں گے، ہمارا تصور، ہماری نماز ہم کو اس برائیوں سے روک دے گی۔ تو نماز پڑھیے تو جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکتوں سے آپ کو بے حیائیوں اور برائیوں سے بھی روکے گا اور اپنا محبوب بندہ بھی بنا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔